الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العزت، اس کی ایک صفت ہے قدردان. اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے. اس کی رحمت کو آدمی بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، اس کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. اور خود پروردگار نے اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے امت کو ایسے موقع، ایسی گھڑیاں، ایسی راتیں، ایسے دن عطا فرمائے ہیں جس میں بہت مختصر محنت کے بعد آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے بہت ساری چیزوں سے انسان کو روکا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں انسانوں کو ایسی سمجھائی ہے کہ یہ مختصر ہے، مگر اس کے اوپر عمل کرنے سے آپ اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں. اور یہ پوری تاریخ شاہد ہے کہ جو شراب میں دودھ رہتے تھے، پورا دن شراب میں رہتے تھے، ایک آواز کو سننے کے بعد یا ایک اللہ یا بسم اللہ لکھا ہوا پرزہ، ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا کر اس کو صحیح جگہ پر رکھنے پر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کو شرابیوں کی صف سے نکال کر ولیوں کی صف میں کھڑا کر دیا. ایک چھوٹا سا عمل ہے. ایک فاحشہ عورت جنگل میں چلتی ہوئی ایک کنویں پر پہنچتی ہے، پیاسے کتے کو دیکھتی ہے کہ یہاں کوئی نہیں ہے جو اس پیاسے کتے کو پانی پلائے. وہ ہانپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے. وہ فاحشہ عورت جس کا کام ہی گندا تھا، لیکن اس نے اپنا موزہ اتارا، اس نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، موزے کو باندھا، کنویں کے اندر لٹکا کر پانی نکال کر ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے اس فاحشہ کو اس صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں کھڑا کر دیا. ایک اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے آدمی کو ایک استحضار ہونا چاہیے، ایک دھیان ہونا چاہیے. آدمی جس کے ذریعے اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے. دارالعلوم ازہر علم دارالعلوم دیوبند، جس کو
ہم بڑی پیاری نظروں سے دیکھتے ہیں، بڑی محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، جس کا پہلا طالب علم جس کو ہم ملا محمود سے یاد کرتے ہیں، جن کا پہلا استاد بھی ملا محمود ہے اور پڑھنے والا طالب علم بھی ملا محمود ہے، پہلے دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم وہ کیسے ہوں گے جن کی پوری زندگی حدیث اور تفسیر میں گزری؟ جب ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ملا محمود آپ تو دارالعلوم کے پہلے طالب علم ہیں، آپ نے تو اتنی حدیثیں پڑھ ڈالی، آپ نے تو اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، آپ کو تو اللہ نے بخش ہی دیا ہوگا۔ ملا محمود کا بیان ہے، ملا محمود کا اعلان ہے جو ہمیں دستک دے رہا ہے کہ او مسلمانوں، او ایمان والو، اللہ کی رحمت کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، تھوڑا سا اپنے اندر دھیان پیدا کر دیجئے، استحضار پیدا کر دیجئے، آپ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ملا محمود کا جواب ہے، میری کتابیں، میری تفاسیر، میری احادیث، ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا گیا، اللہ نے مجھے قریب بلایا اور کہا ملا محمود تیری تفسیر ایک طرف ہے، لیکن تیرا ایک عمل ہمارے یہاں بہت مقبول ہے۔ جب تو ایک دن کھانے کے لیے بیٹھا تھا، تیری بیوی نے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا تھا اور تو نے کہنے کا ارادہ کیا کہ لاؤ اس کو بتاؤں کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، تو نے تیرے دل میں یہ سوچا تھا کہ ارے یہ تو اٹکل سے ڈالنے کی چیز ہے، زیادہ گر گئی ہوگی، یہ تو اللہ کی بندی ہے، اس کو کیوں کہا جائے؟ تو نے اس بندی کو، میری اس بندی کو جو تیری بیوی تھی، میری بندی سمجھ کر کچھ نہیں کہا اور معاف کر دیا تھا۔ ملا محمود ہم بھی آج تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتے ہیں۔ استحضار کی ضرورت ہے۔ آدمی اگر دھیان رکھے اپنی زندگی کے اندر، اپنے عمل کے اندر دھیان رکھے گا تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن سکتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو روایت پڑھی، جس کا ایک ٹکڑا پڑھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک چیز کا دھیان دلا رہے ہیں، تین چیزیں بیان کی ہے۔ ایک دھیان دلا رہے ہیں کہ وہ ایمان والو، اگر آپ بھی اس کی طرف دھیان دیں گے تو آپ بھی اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ تین آدمی تھے جو سفر میں نکلے، راستے میں چل رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی، وہ لوگ کسی پہاڑ کی گاڑ میں چلے گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ بارش سے بچنے کے لیے اس گاڑ اور گفا کے اندر پہنچے، اوپر سے ایک پتھر لڑکتا ہوا ہے اور اس گاڑ کے منہ کو بند کر دیا۔ وہ تینوں آدمی اس گاڑ کے اندر پھنس گئے۔ ان تینوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ ہماری قبر بن سکتی ہے، یہ اب ہماری قبر بن جائے گی۔ تینوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، مشورہ کیا اور تینوں نے یہ طے کیا کہ چلو ہم تینوں اپنے ان اعمال کو یاد کر کے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کے سامنے گر گرائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما دے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آدمی نے اللہ سے کہنا شروع کیا، اے باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں ایک غریب آدمی ہوں، بکریاں چراتا ہوں، میں بکریاں چرانے کے لیے اپنے گھر سے دور جاتا ہوں اور ایک دن میں اپنی بکریاں لے کر جنگل میں چارہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت دور نکل گیا۔ جب میں گھر پہنچا بہت دیر ہو چکی تھی، مجھے آتے آتے دیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے۔ اے اللہ تو جانتا ہے میری عادت تھی کہ جب میں گھر پہنچتا تھا بکریوں کو دوہتا تھا، سب سے پہلے دودھ میں میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ اے پروردگار اس دن ایسا ہو گیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ ادب کی وجہ سے احترام کی وجہ سے میں نے ان کو نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں اس دودھ کے پیالے کو لے کر ان کے پاس کھڑا رہا۔ میری اولاد روتی رہی، بھوک کی وجہ سے میرے پیروں میں لوٹتی رہی، لیکن میرے ماں باپ سے پہلے میں نے ان کو دودھ پلانا پسند نہ کیا، میں ان کے پاس کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے بھی سو گئے، میرے والدین صبح تک نہیں اٹھے، میں اس پیالے کو لے کر صبح تک میرے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف میں نے تیرے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ اگر یہ مقبول ہے
تو ہماری مدد فرما دے۔ یہ دعا کا ختم ہونا تھا، وہ جو پتھر گرا تھا منہ کے اوپر، گاڑ کے منہ کے اوپر، وہ تھوڑا سا ہٹ گیا، آسمان نظر آنا شروع ہو گیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے اس دعا کے اندر اور اس بندے کی اس دعا کے اندر ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تینوں نے مل کر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہم اللہ سے اس دعا کے ذریعے مدد مانگیں گے جو صرف اللہ کے لیے کیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ پتہ چلتا ہے جو چیز خالص اللہ کے لیے کی جاتی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جس میں ریا اور نمود اور دکھاوا نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو بہت جلد قبول کرتا ہے، اس کی برکتیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے، اس کی برکتیں آسمانوں میں بھی دکھاتا ہے، اور اس کی برکتیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے۔ جو عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، ہمیں اس بات کا استحضار پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں، کسی کو کچھ دیں یا کوئی تلاوت کرے یا کوئی عمل کرے یا اللہ کی عبادت کرے، خالص اللہ کے لیے کرے، اس لیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء، میں شریکوں کے اندر سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جب کوئی بندہ اپنے عمل کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس عمل کے اندر میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کر لیتا ہے، میں بہت زیادہ بے نیاز ہوں، میں اس عمل کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس عمل سے بری ہو جاتا ہوں، مجھے اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے اس عمل سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، میں اس کو اور اس کے شریک کو جس کو دکھانے کے لیے وہ عمل کیا ہے میں اس کے حوالے ہی کر دیتا ہوں، مجھے اس عمل سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں، 1000 آدمیوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے فلانے صاحب کو، فلانے حافظ صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو ہم نے 100 روپے دیے۔ ہمارے اکابرین کے حالات میں لکھا ہے جب انتقال ہوتا ہے تو 100 گھرانے ایسے نکلتے تھے کہ ان کا گزر ان مول صاحب کی پیسوں سے چلتا تھا، ان گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھر پیسے کہاں سے آتے، اتنا زیادہ اخلاص بڑا ہوا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ آدمی اخلاص سے عمل کرنے کی کوشش کرے، ورنہ اگر اخلاص نہیں ہوگا چاہے کچھ بھی کر لیا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے وبال جان بھی بن جائے۔ حضرت شیخ نے بھی شاید اس کو اپنے فضائل اعمال میں ذکر کیا ہے کہ ایک سخی کو بلایا جائے، پوچھا جائے گا کہ آپ نے بہت سخاوت کی ہے، یا اللہ میں نے تیرے راستے میں سب کچھ کر دیا گیا، سب کچھ خرچ کر دیا ہے، مجھے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے، اتنا خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتے فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، دنیا میں کہا جا چکا، اس کو اونڈے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح مجاہد کو بلایا جائے گا، جس کی زندگی اللہ کے راستے میں گزری ہے، لیکن اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں گے، دنیا میں کہا جا چکا ہے، تیری تعریفیں ہو چکی ہے، جاؤ اس کو جہنم میں پھینک۔ ہو سکتا ہے یہ عمل ہمارے جان بن جائے، اس لیے کسی کو خوش کرنے کے بجائے صرف اور صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں، جس میں دکھلاوا ریا اور نمود نہ ہو، ریا کاری نہ ہو۔ تو ان تینوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم وہ عمل پیش کریں گے جو خالص اللہ کے لیے کیا۔ تو اس آدمی نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے میرے والدین کو صبح تک جب وہ اٹھے نہیں تو ہم نے دودھ نہیں پلایا، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل صرف اور صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر اپنے والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے، اپنے والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے، اپنے والدین کو خوش رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کی برکتیں دکھاتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو مشکلوں سے بچاتا ہے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔
آدمی اگر والدین کا فرما بردار، اور اگر والدین کا فرما بردار نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں میں پھانس دیتا ہے، تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، وہ گر گرا کر رو رو کر اے اللہ کرتا ہے، لیکن اس کو دنیا کی کوئی طاقت مصیبتوں سے نہیں نکال سکتی۔ اور آدمی کے اندر اتنی عقل تو ہے، اتنی احساس تو ہے کہ اے انسان، جب تو چھوٹا تھا، آج تو دیکھتا ہے تیری اولاد 1-2 منٹ کے لیے بھی اس کی ماں سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ تو بھی چھوٹا تھا، 1-2 منٹ کے لیے بھی تو اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، فوراً تو چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا تھا۔ اور تجھے پتا ہے کتنے جتن کر کے تیرے والدین نے تجھے پالا ہے اور پوسا ہے، پوری رات گیلے میں سو کر گزار دی ہے اور تجھے سوکھے میں سلایا ہے، تو انہوں نے بھوکے رہ کر تجھے کھانا کھلایا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا تھا بیٹا میں نے تو کھا لیا ہے، تو کھا لے، بھوکے رہ کر بھی تجھے کھانا کھلایا ہے۔ اس نے تجھے کھانا کھلانے کے لیے، تجھے پالنے کے لیے کتنے جتن کیے ہیں، کتنے لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، کتنے لوگوں کے تانے سنے ہیں، کتنی کڑوی کسیلیاں سن کر وہ تیرے لیے کچھ کما کر لایا ہے اور تجھے کھلایا ہے، کتنے جتن کر کے تجھے پالا ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، شاید یہی پھر سے سناتا ہوں کہ کسی جگہ زلزلے کے اندر بلڈنگیں گر گئی، ایک ملبہ گر گیا، ایک بلڈنگ کا پورا ملبہ گرا ہوا تھا، اس کے اندر جب اس کو کھودا گیا، 7 دن کے بعد کھودتے اس بچے کے پاس پہنچے، دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بچہ ہے اور وہ زندہ ہے۔ 7 دن کے بعد وہ بچہ وہاں زندہ ہے، لیکن تعجب ہونے لگا، اس کی ماں کے اندر بھی تھوڑی زندگی باقی تھی، بچہ اور ماں دونوں تھے، دونوں کو ہاسپٹل لے گئے، دونوں اچھے ہو گئے۔ ماں سے پوچھا گیا یہ تو اللہ کی قدرت ہے، 7 دن کے بعد آپ زندہ نکلے ہیں، لیکن آپ کی انگلیوں پہ کیا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ماں نے کہا جس دن ہم ملبے کے نیچے دب گئے تھے، میں نے میری چھاتی سے میرے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کیا، یہاں تک کہ دودھ ختم ہو گیا۔ میں ہی بھوک کی وجہ سے رو رہی تھی، میرے بیٹے کو کہاں سے دودھ آئے گا؟ میں نے سوچا کہ اللہ دودھ تو نہیں ہے، میں تو اس کو خون پلاؤں گی۔ میں نے میرے دانتوں کے ذریعے اپنی انگلیوں کے پوڑوں کو توڑ دیا اور اس سے خون نکلنا شروع کیا۔ میں نے میرے بیٹے کو 7 دن تک خون پلایا ہے۔ جس ماں نے تجھے خون پلا کر پالا ہے اور پوسا ہے، اس ماں کے سامنے آج تو گالیاں بکتا ہے۔ اور میرے پیاروں، گستاخی معاف فرمائیں، لڑکا اپنی ماں اور اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے۔ کہاں تک ہوتا ہے؟ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی۔ جہاں اس کی شادی ہوتی ہے وہاں سے پھر لائنیں الگ ہو جاتی ہیں، وہی پھر لائنیں پتریاں الگ ہو جاتی ہے، پھر بیٹا نافرمان بن جاتا ہے، پھر وہ بیوی کا فرما بردار بن جاتا ہے، پھر وہ ماں کو بیوقوف اور باپ کو بیوقوف کہنا شروع کر دیتا ہے۔ جس باپ کا ڈنڈا اس نے اٹھایا تھا، باپ نے اس کو لگایا تھا کہ بیٹا اس کے اندر خوش رہے گا، پھر تھوڑے سالوں کے بعد وہ باپ کو وہاں سے دھکا دے دیتا ہے کہ یہ ڈنڈا تو میں نے شروع کیا۔ اب بتائیں، جو اس طرح والدین کو ستانے والا ہو وہ کیسے دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہاں آ کر بات گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے پھر وہ بیوی کا فرما بردار ہو جاتا ہے اور والدین کا نافرمان بن جاتا ہے اور والدین کو ستانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، والدین کی فرما برداری؟ کہ ہاں والدین کی فرما برداری کرنا ہے، کہ اگر وہ ظلم کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَ، اگر وہ ظالم ہو پھر بھی تیرے والدین ہیں، تجھے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ ایسے حالات پیدا کرے، پہلے سے گھر کا ایسا ماحول بنائے، والدین کو سمجھائیں، بیوی کو بھی سمجھائیں کس طرح گھر کو چلانا ہے، ایسی عقلیں پیدا کرے۔ نہیں ہے تو کسی عالم سے جا کر سیکھے، گھر کا ماحول اور شیڈیول ایسا بنائے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں بیویوں کو دھکے دے کر نکال دے، آج ان عقلوں کی بھی کمی ہے۔ بات بیوقوف والدین کے اتنے زیادہ فرما بردار بن جاتے ہیں، بیویوں کو دھکا دے کر نکال دیتے ہیں، اس کو ایک کام والی بائی سمجھ کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں،
بیویوں کا کوئی جیسے حق ہی نہیں ہے، میرے ماں باپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گا، کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی دین ہی نہیں ہے۔ والدین کا بھی ایک حق ہے، ماں باپ کا بھی ایک حق ہے، بیوی کا بھی ایک حق ہے، اور بچوں کا بھی ایک حق ہے۔ سب کو اپنے اپنے ان کے حقوق ادا کریں، سب کو ان کے حق ادا کرنا چاہیے۔ ایک بوڑھا راستے کے اوپر بھیک مانگ رہا ہے، جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ابا جی آپ بھیک مانگتے، آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے؟ وہ بوڑھا پھٹ کر روتا ہے اور کہتا ہے میرا بیٹا اتنا امیر ہے، 60,000 50 اور 10 60,000 کے کرائے کے بنگلے میں رہتا ہے، 25 لاکھ کی اس کی گاڑی ہے، 2.5 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے، لیکن میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ ایسی اولادیں کیسے کامیاب ہو سکتی؟ اس لیے آدمی کو اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ اگر والدین خوش ہیں تو وہ زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اس کو بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا برو آباءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گی، ورنہ تم نے جیسے اپنے اولاد کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے، تیار رہو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرنے والی ہے۔ ایک آدمی کو اس کا بیٹا مار رہا تھا، گریبان پکڑا ہوا ہے، تھپڑ مار رہا ہے، مارتے مارتے لے گیا، تیسرے کھمبے کے پاس پہنچا، باپ نے کہا بیٹا اب مجھے مت مار، اب مجھے مارنا بند کر دے۔ بیٹے نے پوچھا کہہ رہے یہاں تک تو آپ کچھ نہیں بولے اور یہاں آ کر آپ نے کہہ دیا کہ اب مارنا بند کر دے۔ وہ باپ کہتا ہے میں نے بھی میرے باپ کو یہاں تک گھسیٹ کر مارا تھا، اس لیے تو نے مجھے مارا ہے، اب معاملہ صحیح ہو گیا، مجھے چھوڑ۔ جیسا آپ اپنے اولاد کے ساتھ کرو گے، قسم پروردگار کی، ایک نوجوان کو میں نے دیکھا جو لاکھوں اور کروڑوں میں کھیل رہا تھا، جب اس کی شادی ہوئی، اکلوتا بیٹا، جب اس کی شادی ہوئی، جس باپ نے اس کو مزدوری کر کے بڑی اونچی ڈگری پر پہنچایا تھا، جب شادی ہوئی، شادی کے 10 دن یا 1 مہینے کے اندر وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر گھر سے نکل گیا، 1 مہینے کے اندر گھر سے نکل گیا۔ تو بھئی سماج سدھارنا ہمارا تو کام ہے، چلو کسی کو سمجھائیں۔ تو ہم نے ایک آدمی کو پکڑا کہ چلو ان سے تھوڑی بات کرتے ہیں، دوسرے گاؤں جانا تھا، کہا کہ مولانا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے باپ نے بھی اس کی دادی کو 1 مہینے میں چھوڑ دیا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اس کا یہ فائدہ ہے ساری زندگی خوشیوں بھری گزاریں گے، جب موت آئے گی کلمے کے ساتھ موت آئے گی۔ ورنہ صحابی رسول ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ فلانے صحابی کا آخری وقت ہے، مرض الموت میں ہے، لوگ کلمہ تلقین کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، یقیناً ان کی زبان پر، صحابی رسول ہے، ان کی زبان پر کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا، کہا کہ آپ اس کو معاف کر دو ورنہ میں ابھی لکڑیاں لے کر اس کو جلاؤں گا، آپ پسند کرے گی اس کو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ وہ ماں کہتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ بہت عبادت گزار لڑکا تھا، میرا بہت فرما بردار لڑکا تھا، لیکن ایک بات کی کمی تھی کہ جب بھی کسی بات میں تو میں ہوتی تھی وہ ہمیشہ بیوی کو ترجیح دیتا تھا اور مجھے پیچھے رکھتا تھا، ہر بات میں وہ بیوی کی باتوں پر عمل کرتا تھا۔ جب جیسے ہی ان کی ماں نے ان کو معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری۔ اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے۔ خیر، تو تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی، پھر دوسرے آدمی نے دعا کرنا شروع کیا، اے اللہ تو جانتا ہے ایک مرتبہ میں اپنی چچازاد بہن کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا، اپنی خواہش مٹانا چاہتا تھا، مجھے وہ بہت پسند تھی، میں اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا، میں اس کے قریب ہوا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے 100 دینار یا ریال ایسا کچھ ضرورت ہے، مجھے لا کر دے دو۔ تو میں نے بہت محنت کر کے 100 دینار جمع کیا، جب میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے قریب ہو گیا گناہ کے لیے، تو اس نے مجھے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ اس وقت میرے دل کے اندر اللہ کا خوف جاگ گیا
اور میں اس گناہ سے ہٹ گیا اور وہاں سے نکل گیا، اے اللہ میں اس وقت اس گناہ سے جو ہٹا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ وہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے تھا اور تجھے منظور ہے تو ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ وہ چٹان جو گری تھی وہ پھر تھوڑی سی ہٹ گئی، ان کے لیے راستہ تھوڑا سا کھل گیا۔ دیکھیں اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی بھی گناہ ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دکھاتا ہے، اس کی برکتیں اس کو دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی کر دیتا ہے، ہر تنگی میں آسانی کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ من لزم الاستغفار، جو آدمی توبہ کو لازم پکڑتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں راستہ نکال دیتا ہے، ومن کل ہم فرجا، ہر غم سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب او کما قال، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا ہے۔ تو آدمی موقع ہونے کے باوجود جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے اور گناہ کا آدمی کے دل کے اندر ارادہ ہو، ایسی جگہوں سے ہمیں گناہوں سے ظاہر میں تو آدمی بچ جاتا ہے، کھلے عام تو آدمی بچ جاتا ہے، میرے باپ دیکھ رہے ہیں، میرے چچا دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھ رہا ہے، میرے مسجد کا مصلی دیکھ رہا ہے، میرا ساتھی دیکھ رہا ہے، میرا دوست دیکھ رہا ہے، آدمی اس جگہ تو بچ جاتا ہے، لیکن تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچتا ہے۔ اور خصوصاً فی الحال انٹرنیٹ کا ایسا دورہ ہے کہ آدمی کو گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آدمی کو تنہائی کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آدمی تنہائی کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اتنے سارے قنوت نازلہ پڑھنے کے بعد بھی ہمارے لیے راستے کیوں نظر نہیں آتے، اتنی ساری تلاوتیں کرنے کے بعد بھی ہمارے لیے راستے کیوں نہیں نظر آتے ہیں۔ آدمی تہجد تو پڑھ لیتا ہے، آدمی عمرہ اور حج تو کر لیتا ہے، لیکن آدمی گناہ کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، آدمی پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑے، اس کے بعد جا کر قنوت نازلہ پڑھے، آپ کی مدد کی جائے گی، اس کے بعد قنوت نازلہ پڑھے۔ اور اب تو فیشن ہو گیا ہے، سوشل میڈیا واٹس ایپ کے اوپر اگر کسی نے بھیج دیا کہ قنوت نازلہ پڑھنا ہے تو مول صاحب کی امام صاحب کا سر پھوڑ دیں گے، مطلب قنوت نازلہ چالو نہ کہ واٹس ایپ اپنا امام ہے، واٹس ایپ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، واٹس ایپ کو اپنا مفتی بنایا ہوا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ آیا تھا۔ بھائی کسی مولوی صاحب کو پوچھئے، کسی عالم صاحب سے پوچھئے، سوشل میڈیا 80% جھوٹ ہوتا ہے، لوگ جھوٹ چلاتے ہیں اور اپنے من کی بات کہہ دیتے ہیں۔ تو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، خالص اللہ کے لیے بچائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں راستے کر دے گا۔ تیسرا آدمی، اس نے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے میرے یہاں ایک مزدور آیا تھا، میں نے اس کو مزدوری پہ رکھا تھا، میں نے اس کو اخیر میں جاتے ہوئے دھان مزدوری میں دیے، اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میں نے اس دھان کو بویا، اس سے زیادہ دھان اگا، میں نے اس کو جمع کیا، یہاں تک کہ میں نے اس سے بیل خریدے، اتنے بیل ہو گئے کہ چرانے والا خریدا۔ یا اللہ تو جانتا ہے۔ ایک دن وہ مزدور چلتا ہوا گیا اور مجھے کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ سب کچھ تیرا ہے، تو لے جا، چرانے والا بھی تیرا ہے۔ وہ سچ نہیں مان رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ تیرا ہی ہے، تو لے جا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، اگر تجھے یہ تیرے یہاں مقبول ہے تو ہمارے لیے آسان کر دے۔ فوراً وہ چٹان ہٹ گئی، وہ تینوں باہر نکل گئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے
کہ جو آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حق والوں کا حق دیتا ہے، اور ہمارے یہاں معاف فرمائیں، ہمارے یہاں تو شوشن ہوتا ہے، کام 1000 روپیہ کا کرواتے ہیں، چل لے 300 روپیہ تال سے، چھوڑو 300 روپیہ چلے گی، چلو بابو، پھر مانگتا ہے 200 دے کے بتا دیتے، 300 دے، اس کی مزدوری ہے، اس کا جو حق ہے تجھے دینا ہوگا، ورنہ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ شوشن چلتا ہے، غریب آدمی کو کام پہ رکھتے ہیں، اتنا کام کرواتے ہیں، کتنی تنخواہ رہی؟ 3000 روپے برابر ہے، چلو 2000 میں کام کرواتے، 3000 میں کام کرواتے۔ بھائی کی شادی ہے تو 15000 روپیہ کا سوٹ لیا ہے، اور گھر میں کام کرنے والی کو 1500 روپے دیتے ہوئے جان نکل جاتی ہے۔ شوشن ہوتا ہے حق والوں کا۔ جو آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حق والوں کا حق دیتا ہے، اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ لوگ پوچھنے آئیں گے تجھے اللہ نے کیسے اتنا دے دیا۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے حاجی صاحب ہیں، بھروچ میں کسی بنگلے کا سودا ہو، وہ حاجی صاحب کا ہے، گاؤں میں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک حاجی صاحب ہے، ان کا بنگلہ ہے بھروچ میں، سودا ہوا، جن صاحب نے لیا تھا وہ 14 لاکھ میں سودا ہوا تھا، 2 لاکھ روپے ایڈوانس دے دیے، جس کو ہم بیونا کہتے ہیں، 2 لاکھ روپے دے دیے، 1 مہینے کا وعدہ تھا، اس سے پیسے بنے نہیں۔ 1 مہینے کے بعد وہ گیا، کہا کہ حاجی صاحب پیسے تو مجھ سے بنے نہیں، 2 لاکھ روپے گئے، اپنا سودا کینسل، کہا کہ نہیں بیٹا آپ جائیے، 1 مہینہ اور آپ کو دیتا ہوں۔ اس نے 1 مہینہ اور دے، پھر بھی نہیں بنے، پھر 1 مہینہ، 3 مہینے اس طرح دیے، لیکن اس سے پیسے، کہا کہ حاجی صاحب مجھ سے پیسے بنیں گے نہیں، اس بات کو ختم کرتے ہیں، 2 لاکھ روپے میرے گئے، کہا کہ نہیں رکیے، 2 لاکھ روپے اندر سے لائے۔ اور ہمارے یہاں قاعدہ کیا ہے، سودا بھوگ تو بیونا، مفتی صاحب سے پوچھا جائز ہے کہ نہیں، مفتی صاحب سے کبھی پوچھا کہ یہ مولانا ہم لیں گے یا وہ لے گا؟ حاجی صاحب نے وہ 2 لاکھ روپے لا کر، دینداری تھی، اللہ والا آدمی ہے، وہ 2 لاکھ روپے لا کر ان کو دے دیے، بھائی تیرے 2 لاکھ روپے لے جا۔ اس کے دل پر اتنا اثر ہوا، 1 مہینے کے بعد پھر آیا، حاجی صاحب مجھے گھر لینا ہے، کہا کہ وہ سودا کینسل، اب نئی بات۔ پھر دلال کو بلایا، جو 20 میں تھا اس کو بلایا، پھر سودے کے لیے بیٹھے، جو گھر 14 لاکھ میں طے ہوا تھا وہ گھر پھر 18 لاکھ میں طے ہوا، کہا کہ 18 نہیں 22 لاکھ بھی ہو جائیں گے، میں اس گھر کو لوں گا، میں اس کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ 2 لاکھ روپے واپس دیے، اللہ نے 4 کا انتظام کر دیا۔ یہ تو دنیا کا وعدہ ہے، ورنہ اللہ آخرت میں کیا دینے والا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے حق والوں کا حق دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی نوازتا ہے، اللہ انشاءاللہ اس کو آخرت میں بھی نوازنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات اپنے مسئلات کو پہنچا، انشاءاللہ کا پروگرام ہوگا، اور آپ سب سے گزارش ہے